बहुत बुरा फील होता है। कौन अपने आप को या बदमाश, गुंडा या टेररिस्ट कहलवाना चाहेगा? जब जो भी कहता है दुख होता है अंदर से। हम बुरके पहनते हैं, शलवार कमीज़ है, दाढ़ी मूछें हैं, तो जी हम क्या कहते हैं टेररिस्ट होंगे। हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको भी बाहर ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब भी वो कहीं बाहर कदम रखते हैं या बाहर जाते हैं उनको एज ए टेररिस्ट की नज़रों से देखा जाता है, क्योंकि उनकी नेशनैलिटी पाकिस्तान की होती है। अगर मेरे पासपोर्ट के ऊपर, मेरे वीज़ा के ऊपर लिखा हुआ है कि मुस्लिम हूँ और मेरे साथ रेसिज्म होता है, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार क्या हॉलीवुड की मूवीज़ हैं, क्या इंडिया की वो मूवीज़ हैं जो मुसलमानों को इतना शो कराते हैं, या पाकिस्तान की आवाम को इतना शो कराते हैं कि वो टेररिस्ट हैं? बेसिकली जो दहशतगर्दी जन्म लेती है ना, वो शिद्दत पसंदी से जन्म लेती है, और शिद्दत पसंदी वहाँ पर होती है जहाँ पर माइंड मेकिंग की जाती है। और ये माइंड मेकिंग कोई 10-8 साल की नहीं होती है, माइंड मेकिंग कई बरसों की होती है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सना अमजद और आज का मेरा सवाल ये है कि हाउ डू पाकिस्तानी फील अबाउट बीइंग कॉल्ड टेररिस्ट। पाकिस्तान की यूथ को, पाकिस्तान की आवाम को कैसा लगता है, उनके क्या एहसासात और क्या जज्बात होते हैं जब उन्हें टेररिस्ट कहा जाता है। तो आइए जानते हैं पाकिस्तान की यूथ का क्या कहना है। आपका नाम? ताहा अहमद। माय नेम इज़ मरीम बिन्त साइमा। मोहम्मद अली। सैयदा मरियम सरोश। मज़हर अवान। मज़हर, कैसा फील होता है जब पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को टेररिस्ट कहा जाता है? बहुत बुरा फील होता है। कौन अपने आप को या बदमाश, गुंडा या टेररिस्ट कहलवाना चाहेगा? जब जो भी कहता है दुख होता है अंदर से। काफ़ी दोगलापन महसूस होता है नेटो की तरफ से या फिर यूएन वालों की तरफ से, इवन कि अमेरिका की तरफ से। वो लोग जब खुद कहते हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, और उनकी जो अपनी आर्मी है, मरीन है, वो जाके इराक वगैरह में, ईरान में जाके सेम सिचुएशंस में इसी तरह के एक्शंस करते हैं, और उसको वो लिबरेशन कहते हैं। और जब रशिया कहते हैं यूक्रेन में करता है, या फिर पाकिस्तान उसको कहता है कि यार जो रशिया कर रहा है उसको करने दें, और उसके ऊपर वो पाकिस्तान को एज अ टेररिस्ट लेबल करते हैं। तो ये दोगलापन है अमेरिका की तरफ से भी और पूरी दुनिया की तरफ से भी, कि अगर वो करें तो सही है, हम करें तो गलत है। तो वो उसको लिबरेशन कहते हैं और हमें जो है वो टेररिस्ट कहते हैं। तो ये दोगलापन जो है ये ख़त्म होना चाहिए, और अमेरिका को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि वो जैसा चाहता है हर दफ़ा वैसे नहीं होगा, और जो कंट्रीज़ अपने मसलों को हल करना चाहते हैं उनको पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए, उनको वो जैसे भी हल करना चाह रहे हैं। उसके अंदर कम से कम ब्लडशेड होना चाहिए, और कम से कम जो है आवाम को दुख पहुंचाना चाहिए, लेकिन ये कि उनको आज़ादी कम से कम मिलनी चाहिए जो अमेरिका लेने पे तुला हुआ है। और उसके लिए वो मुख्तलिफ अपने एजेंडाज़ को स्टार्ट करता है, जिसके अंदर मुसलमानों को या पाकिस्तान को टेररिस्ट कहना और रशिया को टेररिस्ट कहना, और ख़ुद को वो सबसे बेहतर मानना। Being a Pakistani, this is a difficult thing and this is a difficult thing to accept. Basically, टेररिज्म कहना और पाकिस्तानी पासपोर्ट की इतनी अहमियत ना होना, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ील आउट करते हैं। एज एन नेशन हम लोग भी इस चीज़ को फ़ील आउट करते हैं, ज़ाहिर सी बात है। बीइंग अ नेशनल पाकिस्तानी, हमें इस चीज़ को एक्सेप्टेंस करने में भी ऑटोमेटिकली, जब एक चीज़ इंसानी फितरत के ख़िलाफ़ हो तो ज़ाहिर सी बात है उसमें फिर बुरा तो लगता है। मोहम्मद अली, कैसा फील होता है जब पाकिस्तानी को टेररिस्ट कहा जाता है? एज अ पाकिस्तानी क्या फीलिंग, क्या जज्बात होते हैं उस वक्त आपके? जी, बात की जाए तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आपको पता है दूसरे ममालिक भी जो हैं उसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि तशद्दुद वगैरह भी होता है, ब्लास्ट वगैरह भी होती हैं, लेकिन जब ऐसा काम पाकिस्तान में होता है तो पाकिस्तान को प्रोमिनेंट कर दिया जाता है। अगर हम उसके अलावा फिर मूवीज़ वगैरह की बात करें, यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर कर लें, तो फिर इंडियन मूवीज़ जो आती हैं उसके अंदर भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान का किरदार लाजमी दिखाया जाता है, और वो नेगेटिव ही दिखाया जाता है। या तो कोई लड़की दिखाई जाती है जो नेगेटिव किरदार एजेंसी की दिखाई जाती है, या फिर कोई मेल एक्टर दिखाया जाता है जो पाकिस्तान का रोल प्ले कर रहा होता है, लेकिन रोल उसका नेगेटिव ही होता है। अगर किसी दूसरे मुल्क में वैसे भी हादसा हो तो उसका जिम्मेदार भी पाकिस्तान को करार दे दिया जाता है कि ये जो किया धरा है पाकिस्तान का है। उसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि जब बरसगीर वगैरह अलग हुआ था तो उस वक्त हमारा यही नारा था कि जी जो हम मुल्क बनाने जा रहे हैं वो इस्लाम की बुनियाद पे बनाएंगे, और शुरू से ही आप जानती हैं कि इस्लाम के ऊपर बहुत सा क्रिटिसिज्म हो चुका है। तो यही वजह है कि जो भी यानी कि दुनिया में होता है या किसी भी ममालिक में ब्लास्ट वगैरह होता है तो उसको यही करार दिया जाता है कि हाँ जी ये पाकिस्तान ने करवाया, क्योंकि पाकिस्तान के साथ इस्लाम का नाम जुड़ा हुआ है। ऑब्वियसली एक पाकिस्तानी होने के उसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि हम पाकिस्तान को टेररिस्ट कहा जाए।
پاکستان میں بہت زیادہ پازیٹیو چیزیں ہیں, اتنی پازیٹیو چیزیں ہیں, لیکن جب ان پازیٹیو چیزوں کو چھوڑ کے ایک نیگیٹو چیز پہ فوکس کیا جاتا ہے نا, تو ایز اے پاکستانی بالکل بھی اچھا فیل نہیں ہوتا. آپ کو اس کی کیا وجوہات نظر آتی ہیں کہ پاکستان کے کو اتنا بیڈلی امیج بنایا گیا ہے انٹرنیشنل فورم پہ کہ پاکستان کو ٹیررسٹ کنٹری قرار دے دیا گیا ہے, ہمیں سو کولڈ ایک ٹیررسٹ ملک کہا جاتا ہے, اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے؟ دیکھیں, ہماری جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے نا جغرافیکلی, وہ بڑی اچھی ہے. ہم لوگ جو گلف اسٹیٹس ہیں ان سے ایک دم کہتے ہیں سٹارٹ میں ہیں, انڈیا ہمارے سے پیچھے, اور جو پوری دنیا سے ایکسپورٹ آتی ہے یا امپورٹ آتی ہے چائنا, وہ بھی ہمارے راستے میں ہی ہے. تو جو سی پیک ہے وہ ایک بڑا اچھا پروجیکٹ ہے. اگر پاکستان کی کہتے ہیں امیج صحیح ہو گئی تو امریکہ کو خطرہ ہے, گلف اسٹیٹس کو خطرہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک بہت بڑا بزنس ہب بن جائے گا. تو اس چیز کے لیے اس کو وہ مینیپولیٹ کرنے کے لیے کہ پاکستان آگے نہ بڑھے اور پاکستان کو جو مواقع مل رہے ہیں وہ کم سے کم ملیں, جتنے بھی باہر جو دوسرے ممالک ہیں وہ کم سے کم انویسٹمنٹ کریں, اس چیز کو وہ ختم کرنے کے لیے پاکستان کی امیج خراب کر رہے ہیں اور یہ پروپیگنڈا چلا رہے ہیں جس سے پاکستان کی امیج خراب ہو اور پاکستان کو جو مواقع ملنے جا رہے ہیں وہ نہ ملیں. اگر میرے پاسپورٹ کے اوپر, میرے ویزا کے اوپر لکھا ہوا کہ میں مسلم ہوں اور میرے ساتھ ریسزم ہوتا ہے, تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار کیا ہالی ووڈ کی موویز ہیں, کیا انڈیا کی وہ موویز ہیں جو مسلمانوں کو اس طرح شو کراتے ہیں, یا پاکستان کی عوام کو اس طرح شو کراتے ہیں کہ وہ ٹیررسٹ ہیں؟ تو اس چیز کے بارے میں پراپر کوئی ایک موومنٹ چلنی چاہیے کہ جتنے بھی اسلاموفوبیا کہتے ہیں کانٹینٹ بنتا ہے, یا پھر جو ایون کہ انٹرنیشنلی اس چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, وہ کم سے کم اس کو ختم کیا جائے. دراصل یہ لیبل آہستہ آہستہ تو ریزالو کی طرف جا رہا ہے. ہم پازیٹیو امیج کی بات کرتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا جو رول پلے کرتا ہے وہ ہمارا میڈیا پلے کرتا ہے. ہمارے ہاں ایکچولی جرم اتنا زیادہ نہیں ہوتا جس کو اتنا زیادہ ڈیورسیفائی اور گلوریفائی کر دیا جاتا ہے, کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے چینلز صرف اسی چیز کو پروموٹ کرتے ہیں جس کی ریٹنگ آئے, انلیس اینڈ انٹل وہ چیز ٹھیک ہے, غلط ہے, صحیح ہے, اس چیز کی تصدیق کوئی نہیں کرتا. اس وجہ سے ایک نگیٹو امیج پورٹرے ضرور ہوتا ہے آل اوور دی ورلڈ, سب لوگ دیکھتے ہیں, سب لوگ اس چیز کو دکھاتے ہیں. اور آپ لوگوں کے لیے ایک مزے کی بات ہوگی کہ جو بالی ووڈ ہے اس کا ایک پورا ایک ونگ اس چیز پر کام کرتا ہے کہ ہم امریکہ کا پازیٹیو امیج پورٹرے کریں, پورا ایک ونگ بالی ووڈ کا. آپ نے اگر انڈین موویز دیکھی ہوں تو انڈین موویز میں بھی زیادہ تر اگر کسی مووی کے اندر دہشت گردی کا کوئی ایلیمنٹ دکھایا جاتا ہے تو اس میں یہی دکھایا جاتا ہے کہ وہ دہشت گرد ملک جو ہے وہ پاکستان ہے. تو اس میں بالی ووڈ کتنا زیادہ رول پلے کر رہا ہے؟ بیسیکلی اچھا ایسا نہیں کہہ سکتے کہ پورا بالی ووڈ اس چیز کا رول پلے کر رہا ہے, کیونکہ ہمارے ایکٹرز وہاں جاتے بھی ہیں, کام بھی ہوتا ہے, باقی سارے معاملات بھی ہوتے ہیں. کچھ چیزیں پولیٹیکلی اس چیزوں کو پورٹرے ضرور کیا جاتا ہے. ہاں مائنڈ سیٹنگ بنانے میں, کیونکہ بر صغیر کی مائنڈ سیٹنگ جتنی بھی بنتی ہے وہ ساری بالی ووڈ کی فلمز کے اوپر بنتی ہے. اور باہر کے لوگ جن کو آپ چٹی چمڑی کہہ سکتے ہیں یا گوڑے کہہ سکتے ہیں, تو وہ پاکستان اور ہندوستان کو ایک ہی نیشن سمجھتے ہیں کہ ہماری زبان بھی ایک ہے, ہمارے رسومات بھی ایک ہیں. تو میرا خیال ہے اور میں اس چیز سے متفق ہوں کہ بالی ووڈ کی بہت ساری فلمیں ہمارا امیج خراب کرنے کے لیے کافی ہیں. آپ کے نزدیک کیا وجوہات ہیں کہ پاکستان کو سو کولڈ ٹیررسٹ ہونے کا لیبل لگا دیا گیا ہے, ایک ٹائٹل دے دیا گیا ہے؟ یہ ہے کہ مطلب جو پاکستان میں ماضی میں کچھ ایسے انسیڈنٹ ہوئے ہیں جو باقی کنٹریز میں بھی ہوئے ہیں, انڈیا میں بھی ہوتے ہیں, امریکہ میں بھی ہوتے ہیں, لیکن پاکستان کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے تھرو میڈیا یا کوئی کسی بھی اس میں کسی بھی پلیس میں پاکستان کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ پاکستانی ایسے ہے کیونکہ ہم برقعے پہنتے ہیں, شلوار قمیض ہے, داڑھی مونچھیں ہیں, تو جی ہم کیا کہتے ہیں ٹیررسٹ ہوں گے. ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو بھی باہر زندگی گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے, کیونکہ جب بھی وہ کہیں باہر قدم رکھتے ہیں یا باہر جاتے ہیں ان کو ایز اے ٹیررسٹ کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ ان کی نیشنلٹی پاکستان کی ہوتی ہے. آپ ٹیررزم کے خلاف ہیں؟ بالکل میں خلاف ہوں. میں کبھی بھی اپنا جو حکم ہے کسی پہ مسلط نہیں کروں گا, نہ ہی کسی کو کرنے دوں گا. آزادی رائے, فری اسپیچ, اور جو بھی کہتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں وہ ٹوٹلی فری ہیں اپنی سوسائٹی میں, اپنے لینڈ میں جو وہ کرنا چاہتے ہیں. اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا؟ اچھا, بینگ اے میڈیا اسٹوڈنٹ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے شعور کے ذریعے. اور مائنڈ میکنگ کے پیچھے ایک پوری سلاٹ ہوتی ہے. ہمارے ایک استاد محترم ہیں, انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ جو آپ میرے کلاس کے اندر بیٹھے ہیں میں آپ لوگوں کی مائنڈ میکنگ نہیں کر سکتا؟ میرے پاس مجھے صرف 6 کلاسز اور دیجیے اور میں آپ بچوں کی مائنڈ میکنگ کر سکتا ہوں. تو بیسیکلی جو دہشت گردی جنم لیتی ہے نا وہ شدت پسندی سے جنم لیتی ہے, اور شدت پسندی وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر مائنڈ میکنگ کی جاتی ہے. اور یہ مائنڈ میکنگ کوئی 10-8 سال کی نہیں ہوتی ہے, مائنڈ میکنگ کئی برسوں کی ہوتی ہے.
اور آپ نے ہماری کچھ فلمز بھی ہیں جن کے اندر اس چیز کو پورٹری کیا گیا تھا. آئی فورگیٹ اباؤٹ دی نیم, شان مووی تھی شاید وہ. اس کے اندر دکھاتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ لیتے ہیں, تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو پھر شدت پسندی کی طرف اکسایا جاتا ہے, اور پھر ایک بہت لمبا پروسیجر ہے, اس کے اوپر بہت لمبی بحث ہو سکتی ہے. تو اس کو ختم کیا جا سکتا ہے صرف شعور کے ذریعے, آگاہی کے ذریعے, اور ایک پازیٹیو ٹیبل ٹاکس کے ذریعے. انڈیا میں اینٹی ٹیرر میٹنگ ہونے جا رہی ہے جس میں پاکستان بھی پارٹیسپیٹ کرے گا, اس سے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہم ایک پیسفل ملک جو ہے, پیسفل ورلڈ جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں, ٹیررزم کو اپنے ملک سے, اس دنیا سے ختم کر سکتے ہیں؟ کوشش کی جائے گی اور کر رہے ہیں, اور اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں اگر ہم یعنی کہ ساری پورا ورلڈ یکجا ہو کے چلے گا. لیکن اگر میٹنگ صرف میٹنگز کی حد تک ہی کام رہے گا, یعنی کہ کہہ لو کہ دنیا کو دکھانے کے لیے سارے ملک اکٹھے ہو گئے, میٹنگ وغیرہ کر لی, لیکن اس کے بعد اس کے اوپر کوئی عمل نہیں کیا, تو پھر میرا نہیں خیال کہ یہ ختم ہو سکے گا. آپ نے جانے پاکستان کے یوتھ کے احساسات اور جذبات کہ انہیں کیسا لگتا ہے جب پاکستانیز کو یا پاکستان کو ٹیررسٹ کہا جاتا ہے. بینگ اے پاکستانی مجھے بھی بڑا برا لگتا ہے جب ہماری ویڈیوز کے نیچے آپ لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے, پاکستان میں رہنے والے لوگ جو ہے وہ آتنکوادی ہیں. میرا خیال ہے ہمیں اس طرح کے الفاظ نہیں بولنے چاہیے جس سے کوئی دوسرا ہرٹ ہو. امید ہے آپ کو آج کا ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں, پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.